سلام یا زینب، سلام یا زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے تاریخی پہلو۔ ناظرین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے معتبر ترین روایت کے مطابق آپ کی ولادت 5 جمادی الاول سن 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کی مثال پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام کے سلسلے میں روایات میں ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب پیدا ہوئیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں نہ تھے، لہٰذا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس بچی کے لیے کوئی نام انتخاب کریں۔ آپ نے جواب دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپس آنے کا ہم انتظار کر لیں۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں یہ خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ اس بچی کا نام آپ انتخاب کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام خدا انتخاب کرے گا۔ اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ خدا نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا نے ایسے پاک و طاہر گھر میں پرورش پائی کہ جس میں ذکر خدا اپنے عروج کی منزلوں کو چھوتا ہوا اور صالح اعمال اپنی ادائیگی کے حق کو پاتے ہوئے، جس میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علم و حکمت کی سرپرستی ہو، جہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لطف و کرم کا سایہ رہتا ہو، جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ہر وقت مجلس نصیب ہوتی ہو۔ ایسے عظیم گھرانے میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی ہے کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں وہ تمام اعلیٰ صفات و کمالات اور فضائل پائے جاتے تھے کہ جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہی فضائل و مناقب کی وجہ سے آپ کو صدیقۃ الصغریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، عارفہ، کاملہ، عابدہ، آل علی اور بہت سے دوسرے القاب و خطابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے زہد و تقوی کی بات کی جائے تو تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کائنات کے مشکل ترین دنوں اور کربلا و شام جیسے مصائب میں بھی کبھی اپنی نماز تہجد کو بھی قضا نہ کیا۔ فاضل قائنی لکھتے ہیں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا نے راستے کے تمام تر مصائب کے باوجود اپنی نماز تہجد تک قضا نہ ہونے دی۔ جب آپ مدینے سے کوفہ تشریف لائیں تو کوفے کی عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں سے کہا کہ تم علی سے درخواست کرو کہ آپ مردوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کافی ہیں، لیکن ہماری عورتوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ اپنی بیٹی زینب سے کہہ دیں کہ ہم لوگ جاہل نہ رہ جائیں۔ ایک روز کوفے کی اہل ایمان خواتین رسول زادی کی خدمت میں جمع ہو گئیں اور ان سے درخواست کی کہ انہیں معرفت الہی سے مستفید فرمائیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مستورات کوفہ کے لیے درس تفاسیر قرآن شروع کیا اور چند دنوں میں ہی خواتین کی کثیر تعداد علوم اللہ سے فیضیاب ہونے لگی۔ آپ روز بروز قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتی تھیں۔ کوفے میں آپ کے علم کا چرچا روز بروز ہر مرد و زن کی زبان پر تھا اور ہر گھر میں آپ کے علم کی تعریفیں ہو رہی تھیں، اور لوگ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بیٹی کے علم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ اس کی بیٹی کی تعریفیں ہو رہی ہیں جو خود راسخون فی العلم، باب شہر علم اور استاد ملائکہ ہیں۔ اگر فصاحت و بلاغت کی طرف نگاہ کی جائے تو اس دوران جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے کچھ اہم اور ممتاز پہلو حسین ترین شکل میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ خدا کے فیصلے پر ہر طرح راضی و خوشنود رہنا
اور اسلامی احکام کے سامنے سخت ترین حالات میں سر تسلیم و رضا خم رکھنا علی کی بیٹی کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ صبر، شجاعت، فصاحت و بلاغت اور نظم و تدبیر کے اوصاف سے صحیح اور پروقار انداز میں استفادے نے آپ کو عظیم انسانی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھرپور کامیابی عطا کی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت کے ظالم ترین افراد کے سامنے پوری دلیری کے ساتھ اسیری کی پرواہ کیے بغیر مظلوموں کے حقوق کے دفاع کیا ہے اور اسلام و قرآن کی حقانیت کا پرچم بلند کیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بحمدللہ میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا عالم غیر معلمہ ہیں اور ایسی علم داں کہ آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کی عظیم دولت و نعمت سے بھی بہرہ مند تھی۔ جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہا تاریخ اسلام کے مثبت اور انقلاب آفری کردار کا دوسرا نام ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے عظیم کردار سے ظلم کو بے نقاب کیا، ظلم و استبداد کی قلعی کھول دی اور فانی دنیا پر قربان ہونے والوں کو آخرت کی ابدیت نواز حقیقت کا پاکیزہ چہرہ دکھا دیا۔ صبر و استقامت کا کوہ گراں بن کر علی کی بیٹی نے ایسا کردار پیش کیا جس سے ارباب ظلم و جور کو شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہ مل سکا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو علی و فاطمہ کے معصوم کردار ورثے میں ملے۔ امام حسن علیہ السلام کا حسن و تدبیر جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا احساس عظمت کی بنیاد بنا، وہاں امام حسین علیہ السلام کا عزم و استقلال علی علیہ السلام کی بیٹی کے لیے صبر و استقامت کی روح بن گیا۔ تاریخ اسلام میں زینب سلام اللہ علیہا نے ایک منفرد مقام پایا اور ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک دنیائے انسانیت کے لیے مشعل راہ اور اسوہ حسنہ بن گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا تاریخ اسلام میں اپنی ایک مخصوص انفرادیت ہے اور واقعہ کربلا میں آپ کے صبر و شجاعانہ جہاد نے امام حسین علیہ السلام کے مقدس مشن کی تکمیل کو یقینی بنایا۔ آپ نے دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے تحفظ و پاسداری میں اپنا کردار اس طرح ادا کیا کہ جیسے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں اپنے بھتیجے کے تحفظ کے لیے اپنی اولاد کو نچھاور کرنا پسند کرتے تھے، کیونکہ ان کا ایک مقصد تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ جائیں۔ بالکل اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا کا حال یہ تھا کہ اسلام بچ جائے، دین بچ جائے، شریعت بچ جائے، انسانیت بچ جائے، کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ بہترین عزیزوں کی شہادت پر امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد اس قافلے کی بزرگ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاتون ہیں کہ جس کے عزم و استقلال کے سامنے پہاڑ پشیمان، جس کے صبر پر ملائکہ محو حیرت۔ یہ علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی لخت جگر ہیں، بنی امیہ کے ظلم کے قصروں کی بنیاد ہلانے والی ہیں۔ ان کو پشیمان اور سرنگوں کرنے والی جناب زینب سلام اللہ علیہا تھی۔ یہ وہی سیدہ زینب ہے جو اپنے امام علیہ السلام کے حکم سے اولاد فاطمہ کے قافلے کی سرپرستی کرتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے تاریخی پہلو۔ اب ہم اپنے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ معبود ہمیں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے خالق کی معرفت نصیب فرمائے۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔